آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور کابینہ کے وزیر کو عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹایا گیا۔ جو شہید صاحب کا جو تھا تو انہیں عدالت میں برخاست عدالت سزا دی گئی تھی، اور اس کا الیکشن کے لیے ساری عمر نااہل نہیں ہوتے کہ اگر کوئی وزیر اعظم بھی وزیر بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ الحمدللہ سپریم کورٹ میں اس دور میں ہم نے سارے پرانے کیس ختم کر دیے تھے۔ آپ کا کتنا عرصہ رہا ہے؟ میں 3 سال چیف جسٹس تو رہا۔ تین سالوں میں اپنے 100% ختم کیے۔ 100% پرانا قانون۔ اور اس کے بعد پریس کلب میں ایک دو دفعہ میرپور میں خود میں چھوٹی عدالتوں میں جج صاحبان کی تعداد مقدمات کی تعداد کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، اور اضافی عدالتیں دینا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ میر پر میں تجاوزات کے حوالے سے بڑا ایشو تھا، اس کی عملداری کو یقینی بنایا کہ میرپور کا جو آپ کا میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون تھا، میونسپل کارپوریشن کا جو قانون تھا، وہ جو اس کا ماسٹر پلان تھا، اس کو خلاف ورزی کرتے ہوئے جو فلاں چودھری صاحب کے باغیچہ 10 کنال سرکاری رقبہ، اس طرح کی جتنے جو یہ 1200 لوگ ہیں انہوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، جو شاملات دہ پہ، خالصہ پہ یا سرکاری اراضی پہ، وہ سب غیر قانونی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ایک اور باثر آدمی تھا جس نے سرکاری زمین 200-300 کنال پہ قبضہ کر کے تو بڑے اونچے اداروں تک آپ نے رسائی تھی، تو اس کو واپس ہم نے حکومت کو دلا کے اس کو احتساب بیورو میں گرفتار ہوئے۔ تو ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ پنچایت ود اورنگزیب چودھری میں مہمان ہیں آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس محترم چودھری ابراہیم ضیاء صاحب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف سے کام کرو۔ کیا وجہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کے حکم پر 100% عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو انصاف جو ہے یقیناً ہر معاشرے کی ضرورت ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ جن معاشروں میں ریاستوں میں انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرے ترقی بھی کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ میرے اور میرے ساتھی جج صاحبان نے محنت کی، اور اس پریس میں جا کہا کہ سپریم کورٹ میں کوئی اگر کیس تاخیر ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کے ذمہ دار ہوں۔ الحمدللہ سپریم کورٹ میں اس دور میں ہم نے سارے پرانے کیس ختم کر دیے تھے، جو رواں کیس تھے وہ چل رہے تھے۔ آپ کا کتنا عرصہ رہا ہے؟ میں 3 سال چیف جسٹس رہا۔ تو تین سالوں میں سپریم کورٹ میں کوئی جو کیسز پینڈنگ کیس پرانے نہیں تھے ہمارے پاس، جو رواں کام آتا تھا اپنے 100% ختم کیے۔ 100% پرانا قانون۔ اور اس کے بعد پریس کلب میں ایک دو دفعہ میرپور میں خود میں نے جا کہا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میرا کیس تاخیر ہو رہا ہے تو میرے پاس آئے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ مقدمے بہت تاخیر سے فیصلہ ہوں تو یہ ختم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح باقی کورٹس میں بھی ہم نے کوشش کی۔ انصاف پورے معاشرے نے کرنا ہوتا ہے، انصاف صرف عدالتیں نہیں کرتی۔ عدالتوں میں تو بہت چھوٹا سا حصہ جاتا ہے۔ چھوٹی عدالتوں میں ہیں، آپ کی متحد عدالتیں ہیں، وہاں پہ تو کیسز کی یہ نوعیت ہے کہ سال ہر سال نسل در نسل کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جو 3 نسلوں تک وہ اپنا کیس لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ تو زیادتی ہے۔ درست بات ہے۔ ہم نے جوڈیشل پالیسی میکنگ ایکٹ نافذ کیا، اس کے تحت ہم نے باقاعدہ سارے نظام کو جو پرانے ہمارے سول پروسیجر کوڈ تھا اس میں ترمیم کی، اور اس میں تاخیری جو حربے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو قانونی رکاوٹیں تھیں وہ دور کی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ بطور چیف جسٹس میں نے جج صاحبان نے 2-3 فیصلے ایسے دیے جس میں باقاعدہ ہم نے وقت مقرر کیا کہ آپ اتنے فیصلے جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس کو آپ جو ہے انصاف کی فراہمی کے نظام کو تیز کریں۔ ایک پورا فریم ورک دیا۔ اب بھی چھوٹی عدالتوں میں جج صاحبان کی تعداد مقدمات کی تعداد کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، بہت کم ہے۔ مقدمات جج کم ہیں اور مقدمات کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس میں بھی ہماری یہ کوشش تھی اس وقت ہم نے کہ ایک تعداد مقرر کر دی جائے کہ جتنی ایک پاسبل ہے ایک جج کے لیے فیصلہ کرنا، اتنے مقدمات سے اگر زیادہ ہوں تو اضافی عدالتیں دی جائیں، اور اضافی عدالتیں دینا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے حکومت کو اس وقت لکھا تھا؟ اس وقت لکھا تھا ہم نے کہ حکومت کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ابھی تک پھر اس پہ عمل درآمد اس طرح کا نہیں ہو سکا۔ میں اپنے دور میں نے کئی دفعہ جج صاحبان کا کہ ہم جب اوپر بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر میں نیچے اس سائل کی جگہ کھڑا ہوتا تو میں کیا چاہتا۔ بالکل تو یہ سوچ کر کے اگر جج صاحبان کام کریں تو میرا خیال ہے اب بھی ہم 50% جو ہے مقدمات کی اس میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایز اے چیف جسٹس کیا خاص اقدامات کیے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے حوالے سے آپ کو یہ فخر ہو، آپ یہ سمجھے کہ میں نے تاریخ میں اپنا ایز اے جو منصب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اس کا میں نے حق ادا کیا؟ ہمارے پاس جس طرح میں نے کہا کہ پینڈنگ کیس جتنے تو وہ ختم کر دیے۔ میرے پاس ایک کیس تعلیمی پیکج کا آیا کہ جس میں حکومت تبدیل ہوئی تو پہلی حکومت نئی آنے والی حکومت دوسری جماعت کی تھی، وہ اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پاس جب کیس آیا تو وہ جتنے تعلیمی ادارے تھے وہ پسماندہ علاقوں میں تھے، اور اس کو ہم نے
جو ہے وہ جو ان کو حکومت کے جو اقدام تھا ختم کرنے کا، اس کو ہم نے کالعدم قرار دیا کہ حکومت کا بنیادی کام ہے لوگوں کو تعلیم کی سہولت مہیا کرنی، نہ کہ ان سے یہ بنیادی حق چھیننا۔ کشمیر پر میں تجاوزات کے حوالے سے ایک بڑا ایشو تھا، ایم ڈی اے کی الاٹمنٹ جی تھی، ہاں، کارپوریشن کی، میونسپل جی کارپوریشن اس کی میں بھی پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی، یہ بڑا پیچیدہ اور بڑا ایشو تھا۔ اس کے حوالے سے آپ نے کچھ بڑے انیشیٹو جی لیے، اس آپ نے میں کوئی بڑے میں نے ایک ترقی دو فیصلے بھی مقدمات کیے۔ ہمارے پاس جب معاملات آئے تو اس میں بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے جو قانون تھا اس کی عملداری کو یقینی بنایا کہ میر پور کا جو آپ کا میر پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون تھا، میونسپل کارپوریشن کا جو قانون تھا، وہ جو اس کا ماسٹر پلان تھا، اس کو خلاف ورزی کرتے ہوئے جو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، وہ لوگوں کو مقدمات میں جایا گیا، غیر قانونی پلاٹس جو ہیں وہ بنائے گئے، الاٹ کیے گئے، لوگ بیچارے اس میں در مقدمات بدر میں الجھے، تو وہ ہم نے ساری جو غیر قانونی کارروائیاں سے منسوخ کی اور اس کو سختی کے ساتھ پابند کیا کہ جو آپ کا ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ انکوائری کر کے احتساب کے بیورو کو کیس بھیجا جائے، تو سزا دی جائے، اور جتنی تجاوزات ہیں غیر قانونی اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی میں ان سب کو ختم کیا جائے۔ تو الحمدللہ اس پہ کچھ عمل ہوا اور بہت سے تجاوزات، کئی مؤثر لوگ، کوئی اس وقت کے منسٹر تھے، بالکل اور ان کی عمارتیں اپنے جو ہیں گرائے۔ وہ کاٹی گئیں، اور وہ جو پبلک کے مفاد کی جگہ تھی وہ خالی کرائی گئیں۔ اس طرح غیر قانونی طور پہ جو سرکاری رقبہ جات تھے ان پہ قبضہ، ایسے کہ مؤثر لوگ تھے جنہوں کے ویسے لکھا ہو فلاں چودھری صاحب کے باغیچہ 10 کنال سرکاری رقبہ، تو وہ ہم نے جب سختی سے فیصلہ کیا تو پھر وہ اس طرح کی ساری ہم نے وہ کالعدم قرار دی کہ اس طرح کی جتنے جو یہ بادشاہ لوگ ہیں انہوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، جو شاملات دہ پہ، خالصہ پہ یا سرکاری اراضی پہ، وہ سب غیر قانونی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت کیسا ہے جو ہماری مذہبی عمارات ہیں، تاریخی عمارات ہیں۔ مظفر آباد میں گرداورے جو تھے وہ دوسری اقلیتوں کے الاٹ ہو گئے تھے، وہ ہم نے کینسل کیے کہ مذہبی مقامات کسی بھی مذہب کے ہوں وہ الاٹ نہیں ہو سکتی۔ ذکر کیا کہ باثر افراد کو تجاوزات آپ نے ہٹائی، مگر باثر افراد کردار تک آپ کی نہیں پہنچا سکے، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں نہیں آ سکے۔ جو اس دور میں جو قابل گرفت چیزیں آئیں تو تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ پہ ہیں کہ کئی باثر آدمی جو ہیں اس وقت سیاست میں بھی معاشرے میں بھی، تو ان کی عمارتیں بھی گرائی گئی۔ کئی ایک بہت باثر آدمی تھے، کسی غریب کی زمین چھے کرنے کا بلڈنگ بنا لی تو وہ اس کو، تو اس طرح کے ہم نے بہت سے۔ اسی طرح ایک اور باثر آدمی تھا جس نے سرکاری زمین 200-300 کنال پہ قبضہ کر کے تو بڑے اونچے اداروں تک آپ نے رسائی تھی، تو اس کو واپس ہم نے حکومت کو دلا کے اس کو احتساب بیورو میں گرفتار ہوئے۔ تو آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کیا، آگے سے حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ قانونی کٹہرے میں نہیں آ سکے، جس طرح ان کو سزا و جزا کے عمل سے گزرنا چاہیے تھا وہ نہیں گزرے۔ جی ہاں بالکل، کچھ گزرے، کچھ کا جس طرح فادر ہونا چاہیے تھا تو اس طرح کا نہیں ہو سکا۔ چیف جسٹس تھا تو گھر گیا تو میرے گیٹ پہ ایک آدمی، ایک خاتون بیٹھی ہوئی، تو میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نقل کے لیے درخواست دی تھی تو ہمیں 4 دن سے نقل نہیں ملی۔ تو میں نے آفس ٹائم کے بعد اسی وقت شام کو متعلقہ اپنے دفتر کے آدمی اٹھایا اور کہا ابھی جا کے اس کو نقل جاری کرو اور مجھے رپورٹ کرو۔ اس نے شام کو دیکھ کے رپورٹ کی، گو کی غلط فہمی یہ تھی کہ اس کا وکیل نقل لے گیا تھا، لیکن اس کے عمل سے یہ ہوا کہ ہمارے ادارے میں کبھی کسی کلرک کے خلاف شکایت نہیں آئی کہ کوئی رشوت مانگ رہا ہے یا وقت پہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح اگر ادارے کے سربراہ جو ہے وہ پوری نظر رکھے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور کابینہ کے وزیر کو عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹایا گیا، وہی وزیر اعظم، وہی ممبر اسمبلی اب الیکشن کے لیے آئے ہیں، وہ دونوں صاحبان، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور چودھری سعید صاحب فرام میر پر، وہ دوبارہ سیاست میں آ رہے ہیں، وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں شاید وہ اقتدار سے انہیں ہٹانے کے لیے یہ سب فیصلے کیے گئے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ قانون بنانا قانون ساز اسمبلی کا کام ہے، اور ہر ایک مقدمے کی نوعیت ہوتی ہے۔ جو سعید صاحب کا جو تھا وہ انہیں عدالت کی جو ہے توہین عدالت میں برخاست عدالت سزا دی گئی تھی، اور اس کا الیکشن کے لیے ساری عمر نااہل نہیں ہوتے، ٹھیک۔ تو ہر ایک جرم کی نوعیت ہوتی ہے۔ تو ہر قانون میں کچھ ایسی کا غیر قانونی اقدام ہے جن کے لیے کوئی 5 سال کے نااہل ہوتا ہے، کوئی 3 سال کے لیے ہے، تو قانون میں مقرر ہے۔ تو اس لیے ان کی جو اس وقت جو تھی سزا جو تھی، ایک آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے جو آدمی اگر کوئی ایسا فعل کرے جو توہین عدالت میں آئے تو وہ ممبر اسمبلی نہیں رہ سکتا،
لیکن یہ لائف ٹائم اس کے لیے ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے. اسی طرح دوسرے وزیر اعظم صاحب کا آپ نے کیا تو اب عدالتی فیصلہ ہے، مجھے تو ڈیٹیل معلوم نہیں اس کی، تو اس کا بھی شاید ایک وقت کے لیے ان کو سزا دی گئی تھی. یہ قانون کی ایک عمل داری ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم بھی وزیر بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قانون اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، تو اس پہ معاشرے کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. بالکل. آپ کی پلاننگ مستقبل میں کیا ہے؟ کیا آپ سیاست میں بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں سیاست میں. بھارت اور پاکستان کشیدگی کے بعد آپ مسئلہ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا مسئلہ کشمیر اب حل کی طرف قریب ہے؟ جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا، تو کبھی آپ کو بھیج دوں گا. شکریہ مودی کہ مودی نے جو حماقت کی اس کی وجہ سے جو مجھے اس میں مثبت چیزیں نظر آئیں. ایک تو یہ ہوئی کہ پاکستان میں جو ہے وہ اداروں کو ایک سازش کے تحت اس میں راہ بھی ملوث ہے، CIA بھی ہے، اداروں میں عوام میں بہت نفرت کی خلیج عائل کی جا رہی تھی. تو اس اقدام سے ایک وہ فوری طور پر ختم ہوئی، قوم میں اتحاد پیدا ہوا اور قومی جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہوا، اپنے اداروں پہ اعتماد بڑھا. اور میرے نزدیک جو پاکستان کی سیاسی اور فوجی عسکری قیادت نے تسلسل کے ساتھ اللہ کے اس حکم پہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں آبی قوت جمع رکھو، جو ہمارا ایٹمی پروگرام تھا، جو میزائل پروگرام تھا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور دوسرا آرمی چیف کی جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ انہیں نفل پڑھ کے سنت کے مطابق اس آپریشن کا آغاز کیا، تو یہ مذہبی طور پہ اللہ کی طرف سے غیر مدد تھی. اور تیسرا اس ریجن میں جو چائنا کی پاکستان کے ساتھ دوستی اور سپورٹ ہے، یہ 3 فیکٹر ایسے تھے. اور پھر قومی جذبہ جو یکجہتی تھی، اور پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ہندوستان کو جو منہ توڑ جواب ملا. اس کے بعد مسئلہ کشمیر جو سمجھتے تھے کہ اب دفن ہو چکا ہے، وہ پوری دنیا پہ ایک طرف پھر اب ایک اہم مسئلے کے طور پہ عالمی سیاست اور اس خطہ کے جو ہے معاملات ان سے منسلک ہو کے ابھرا ہے. تو ایک بات جو کھل کے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ساری دوستوں کی نظریات کا احترام کرتے ہوئے، میرے نزدیک کشمیریوں کے لیے پاکستان کے علاوہ نو ادر آپشن. ہمارا ایک ہی آپشن ہے، وہ پاکستان ہے، پاکستان ہے، پاکستان، نو ادر آپشن. آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی مارد وجود میں آئی، اس کے حوالے سے جو ایک عوامی تحریک چلی، بجلی کے بلات کے حوالے سے جو ایک ایشو تھا، دیگر جو ہمارے منگلا ڈیم کے حوالے سے ایشو تھے، تو اس پہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق اور رشتہ کمزور نہیں ہوا؟ بین الاقوامی سطح پہ راہ اور کچھ ایسی کوششیں کی گئیں کہ اس سے پاکستان کے تعلقات کمزور کیا جائے. کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ پاکستان کے علاوہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ پاکستان ہی ہماری منزل ہے، پاکستان ہی ہماری آپشن ہے. اور یہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان کو سوچنا چاہیے، سیاسی قیادت کو سوچنا چاہیے، ان کی نائل ہی ہے کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اپنا نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک متبادل قوت جو ہے مد نظر آئی ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ سیاسی جماعتوں اور قائدین کو ایکشن کمیٹی سے اجازت مانگنی پڑے کہ ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دو. تو انہیں اپنی سیاسی صف بندی جو ہے اس کو درست کرنا چاہیے. اور اگر کسی اور ادارے کی مداخلت ہے، اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاسی نظام کو کمزور کر کے کوئی بہتری نہیں ہوگی، اور سیاسی نظام کے ساتھ ہی ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں وہ پورے من و عن قبول کیے گئے، تو کیا آپ ان مطالبات کی حمایت کرتے ہیں جو مطالبات ان کے من و عن قبول کیے گئے ہیں، منظور کیے گئے ہیں؟ عوام کی بہتری کے لیے جو کام ہے سب ہم حمایت کرتے ہیں، بالکل درست بات کو ہونا چاہیے. البتہ یہ بات ایکشن کمیٹی کو بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو جو عملی چیزیں ہیں، جو قابل عمل ہیں، وہ نہیں اس کے مطابق ہمیں مطالبہ رکھنا چاہیے. پھر ہم پاکستان کے وسائل بھی اپنے بھی دیکھنے چاہیے. جتنے ہمارے وسائل ہیں، جتنی چادر ہے، اتنے پاؤں پھیلانا چاہیے. ہم اگر آزاد کشمیر میں رہ کے کہیں کہ ہم اس کو شنگھائی کے برابر یا پیرس کے برابر بنا دیں گے تو وہ اس پہ وقت لگے گا. کہ اوورسیز میں بعض دفعہ ہم جب میڈیا دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بلا تخصیص ہمیں ساری جماعت کا ہے جو ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کا کلچر ہے. خدا را اس کو کام کیجیے، اچھی باتیں کریں. آپ کسی آدمی کو، آپ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو اچھی پیرائی میں مہذب قوم کی طرح اس کو سڑک پہ گھسیڑ کے گالی گلوچ کر کے یہ کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا. اس سے بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. شکریہ آپ کا جی.